الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ حضرات، ایمانداری پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ اس سے پہلے امانت کا مفہوم جان چکے ہیں۔ ہمارے دین کی امانت پر قائم ہے اور امانت کی اہمیت بھی واضح کی جا چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس میں ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ امانت داری کے باعث دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور ایمانداروں کو کل آخرت میں بھی عزت نصیب ہوگی۔ امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور گزشتہ خطبہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حکومتی منصب جو ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی بھی منصب دیتے وقت اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر اس منصب کی اہلیت بھی ہے کہ نہیں، وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ اس منصب کے اہل نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو اس ذمہ داری دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خیانت ہے، آپ نے خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیانت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس پیسے رکھتا ہے، رقم رکھتا ہے یا کوئی اور چیز رکھتا ہے، وہ بندہ اس کو کھا جاتا ہے، یا جب وقت آنے پر وہ اس سے واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ اس میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، واپس نہیں کرتا، یہ بھی خیانت ہے۔ مگر خیانت کا یہ ایک محدود مفہوم ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر امانت جو ہے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بہت ساری چیزیں امانت کے اندر داخل ہیں۔ ہر منصب جو ہے، جو بھی ذمہ داری ہے، وہ امانت ہے۔ آپ کسی بھی منصب پر فائز ہیں، وہ منصب جس پر آپ فائز ہیں، آپ نے اس کو ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو آپ خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے عامل مقرر کر دیجیے، کسی جگہ کا مجھے عامل مقرر کر دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا تھا، یا ابا ذر انک ضعیف وانھا امانۃ، اے ابو ذر تو کمزور ہے اور یہ منصب جو ہے یہ امانت ہے۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور یہ قیامت کے دن ذلت اور ندامت کا باعث ہوگا۔ إِلَّا مَنْ أُخِذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
الا یہ کہ وہ اس کا حق ادا کرے اور ذمہ داری کو پورا کرے۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہتا ہے جی مجھے یہ ذمہ داری سونپ دیں۔ اگر آپ کو ذمہ داری ملی ہے، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو یہ خیانت ہے۔ قیامت والے دن یہ خیانت ذلت اور رسوائی اور ندامت کا باعث ہو۔ صرف وہ شخص بچے گا جس نے اس کا حق ادا کیا اور ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے پھر قیامت کا انتظار کرو۔ آپ سے عرض کیا گیا کیف اضاعتها، امانت کے ضائع ہونے کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر اذا غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی نااہل کسی نااہل کو منصب سونپ دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ بخاری کی حدیث، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ آج پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر ادارے کے اندر نااہل بیٹھے ہوئے، ہر ادارے کے اندر کوئی کام ہی نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اس کام کا اہل ہی نہیں ہے، اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو مسلمانوں کا حاکم ہو اور وہ محض اپنی قرابت داری اور محبت کی بنا پر کسی کو عہدہ سپرد کر دیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ آج عہدہ دیتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اندر اس کی اہلیت ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پارٹی کا کتنا وفادار ہے، قیادت کے کتنا قریب ہے۔ آج عہدہ دیتے وقت صرف اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے اہلیت رکھنے والے انٹرویو میں ان کو فیل کر دیا جاتا ہے، اور پیچھے سے جی اس بندے کی سفارش کسی وزیر نے کی ہے، مشیر نے کی ہے، اس کے پیچھے سے ایم پی اے کا فون آیا ہے، کسی ایم این اے کا فون آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پھر غور سے سنیے، جو مسلمانوں کا حاکم ہو، حاکم سے مراد کوئی بھی کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، جس کے پاس لوگ انٹرویو کے لیے آتے ہیں اور وہ اس نے ان کو نوکریاں دینی ہے، اہم سیٹوں پر پوسٹ کرنا ہے، کوئی بھی ذمہ دار ہے، وہ محض اپنی قرابت داری کی بنیاد پر، محبت کی بنا پر کسی کو عہدہ سپرد کر دیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم کی مثال نا بازار کی سی ہے، حاکم کی مثال بازار کی سی ہے، اس میں جو بازار میں جو چیز آئے گی وہی ملے گی، بازار میں جو چیز آئے گی وہی ملے گی۔ اگر اس میں حاکم میں جھوٹ ہے، فسق و فجور ہے، ظلم ہے، خیانت ہے تو وہی چیزیں لے کر آئے گا اور معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں عام ہوں گی۔ اور اگر اس میں صدق ہے، سچائی ہے، عدالت ہے، عدل و انصاف سے وہ کام لیتا ہے، امین ہے تو وہ امانت ہی لائے گا۔
اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے تو معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا. اگر وہ امین ہے تو معاشرے کے اندر امانت قائم ہوگی. اگر وہ سچ بولتا ہے تو لوگ بھی سچ بولیں گے. اگر وہ ظلم کرتا ہے تو لوگ بھی ظلم کریں گے. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو لوگ بھی جھوٹ بولیں گے. جس رنگ میں بادشاہ ہوگا نا اس کی رعایا اسی کے رنگ میں رنگی جائے گی. عربی کا ایک ضرب المثل ہے، الناس علی دین ملوکہم. لوگوں کا وہی دین اور چال چلن ہوگا جو حاکم کا ہوگا. مورخین نے لکھا ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں لوگ جمع ہوتے، عمارتوں پر، اس کے طرز تعمیر پر گفتگو کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ولید بن عبد الملک جو تھا نا، اس کو عمارتوں کے طرز تعمیر پر، بڑی بڑی بلڈنگوں پر جو ہے نا وہ خود گفتگو کرتا تھا. لوگ بھی یہی پسند کرتے تھے. اس کے زمانے میں لوگ آپس میں بیٹھتے تو یہی گفتگو کرتے، فلاں عمارت کتنی بہترین ہے، فلاں کتنی بہترین عمارت تعمیر کی گئی ہے. سلیمان بن عبد الملک جو تھا نا، اسے کھانوں کا بڑا شوق تھا. اس زمانے میں لوگ جب اکٹھے ہوتے تو کھانوں پر ہی گفتگو ہوتی. اور پھر عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا رحمت اللہ علیہ. وہ عبادت گزار تھے، نیک تھے، امین تھے، سچ بولنے والے تھے. جب لوگ ان کے دور میں آپس میں بیٹھتے، عبادت کی بات کرتے، اطاعت کی بات کرتے، امانت کی بات کرتے، یہ بات کرتے، اور قرآن روز کتنا پڑھتے ہو، تمہارے معمولات کیا ہیں، قرآن کتنا یاد کرتے ہو، تم کتنا سچ بولتے ہو، لوگ آپس کے اندر اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے. ایران فتح ہوا، مال غنیمت تقسیم ہوا. مال غنیمت کا 5واں حصہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا گیا دربار خلافت کے اندر. 5واں حصہ. اس 5ویں حصے میں نا ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا تاج بھی تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس سے نا سامان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہے تھے. تاج کو بھی دیکھا، سونے کی تاریں، ہیرے، جواہرات، موتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاج کو دیکھا نا، ایک ایک موتی اپنی جگہ پر، سونے کی تاریں اپنی جگہ پر، ہیرے جواہرات اپنی جگہ پر. ان میں سے کوئی ایک بھی موتی، کوئی ایک بھی سونے کی تار ادھر ادھر نہیں ہوئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، جو لوگ مال غنیمت لے کر آئے ہیں بڑے امین ہیں، بڑے امانت دار ہیں. میں نے ایک ایک چیز کو بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے، ایک ایک موتی اپنی جگہ پر ہے، ایک ایک سونے کی تار اپنی جگہ پر ہے، کوئی بھی چیز ادھر ادھر نہیں ہوئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، امیر المومنین آپ امین ہیں، آپ کی رعایا بھی امین ہے. آپ امین ہیں، آپ کی رعایا بھی. 3 سال ہو گئے ہیں صادق اور امین سرٹیفائیڈ لیکن رعایا نہیں بدل رہی. حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. سیدنا علی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ امین، آپ کی رعایا بھی امین. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ
الا حرم اللہ علیہ الجنہ، مسلم کی حدیث ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ رعیت دے اور وہ اپنی رعیت سے خیانت کرے، حکمران بنے، ذمہ دار بنے، رعایا کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ مجلس کے اندر اس لیے کوئی بھی ذمہ داری سونپنے سے پہلے، اسی طرح ہم ووٹ دیتے ہیں نا، ووٹ دینے سے پہلے بھی سوچ لیا کریں کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں۔ پارلیمنٹ میں جا کر اسلام کے مطابق چلے گا یا غیر اسلامی اور غیر شرعی قوانین پاس کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں یہ میری برادری کا ہے، یہ میری پارٹی کا ہے، یاد رکھیں ہم بھی خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہم نااہلوں کو حکومت دے رہے ہیں، ہمیشہ سے 70 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی اہل نہیں آیا اور اس میں سے ہم بھی قصوروار ہیں۔ پوری پارلیمنٹ کے اندر چند ایک بندے ہیں، چند ایک بندے، ابھی قانون سازی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا قانون سازی کر رہے ہیں یہ۔ آپ نادرا میں جائیں، ابھی ایک جو قانون بنا ہے نا، اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی کسی دن۔ کوئی بندہ جا کر کہے نا جی مجھے مؤنث عورتوں میں شامل کر دو، تو وہ نادرا پابند ہوگا اسے مؤنث لکھنے میں، اس کا شناختی کارڈ مؤنث بنا دے گا، عورت لکھ دے گا اس کو۔ کوئی عورت جا کر کہے کہ مجھے جو ہے نا وہ مردوں میں شامل کر دیا جائے، اسے مرد لکھ دیا جائے گا، نادرا پابند ہوگا۔ اور انڈیا میں بھی یہ قانون ہے، لیکن وہاں ایک طبی بورڈ ہے، اگر کوئی شخص کہے کہ میرے اندر نسوانہ جو ہے نا خصوصیات پیدا ہو رہی ہیں، وہ نادرا جو ہے وہ طبی بورڈ کے پاس بھیجتا ہے، وہ اس کی مکمل طور پر اس کی چیک اپ کر کے وہ اگر کہہ دیں کہ واقعتاً یہ عورت بن رہا ہے تو پھر نادرا اس کو دے دے گا۔ لیکن ہمارے ملک میں ایسے نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ اس وقت تک پارلیمنٹ میں، ایک سینیٹر نے سوال کیا یہ شیخ رشید سے کہ کتنے لوگ ابھی تک درخواست دے چکے ہیں، ہزاروں لوگ درخواست دے۔ یہ ہم جنس پرستی کو پورے ملک کے اندر فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی۔ چند ایک بندے ہیں وہاں مولوی حضرات، جنہیں ہم مولوی کہتے ہیں، وہ وہاں اپنی آواز پہنچاتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، نکار خانے میں طوطی کی آواز۔ اور اس میں ہم بھی قصوروار ہیں، ہم انہیں ووٹ دے کر پہنچاتے ہیں آگے، اور ہم ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی اپنے علاقے کے ایم پی اے سے، ایم این اے سے پوچھا، اور بھائی یہ جو قانون سازی تم نے کی ہے یہ خلاف شریعت ہے، خلاف قانون بھی ہے، خلاف آئین بھی ہے۔ 1973 کے آئین میں یہ درج ہے، پاکستان کے آئین میں جو متفقہ آئین ہے، پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا۔ تو یہ قانون سازی اس طرح کی کرنا یہ آئین کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف۔ مجلس کے اندر گفتگو اگر کوئی دوست کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری بات امانت ہے، آگے نہیں پہنچانا، یہ راز کی بات ہے، اگر کوئی بندہ اس راز کی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانتی، مجالس امانت کے ساتھ ہیں،
الا ثلاثۃ مجالس، مگر 3 مجلسیں، سفک دم حرام او فرج حرام او اقتطاع مال بغیر حق۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مجالس امانت کے ساتھ ہیں سوائے 3 مجلسوں کے جن میں ناحق خون بہانے یا آبرو ریزی کرنے یا ناحق مال مارنے کی بات کی ہو۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں پر کسی کے قتل کرنے کی گفتگو ہو رہی ہے، فلاں کو قتل کریں گے ہم، اور وہ کہتا بھی رہے کہ یہ راز کی بات ہے، آگے نہیں پہنچانی، مگر خیر خواہی اور اصلاح کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اس راز کو راز نہیں رکھنا، یہ بات اس تک پہنچا دے کہ تیرے قتل کے منصوبے فلاں بنا رہے ہیں، یا حکام تک اس کی اطلاع کرنی چاہیے کہ فلاں فلاں کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ او فرج حرام، یا ناحق فحش کاری کا، یعنی کسی مجلس کے اندر بدکاری کرنے کا پروگرام بن رہا ہے، فحش کاری کرنے کا، آبرو ریزی کا، یہ بات بھی چھپانی نہیں ہے، حکام تک اس کی اطلاع دینی ہے کہ فلاں آبرو ریزی کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ او اقتطاع مال بغیر حق، یا ناحق مال مارنے کی بات ہو، کسی مجلس کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، چوری کرنے کی بات ہو رہی ہے، ظلم کرنے کی بات ہو رہی ہے، کسی کا مال ہتھیانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس بات کو بھی چھپانا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوست آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، کوئی راز کی بات شیئر کرتا ہے، اس راز کی بات کو اپنے تک محدود رکھنا ہے، اسے آگے نہیں پہنچانا۔ اگر آپ نے آگے پہنچا دی بات تو پھر یہ خیانت ہوگی۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، کوئی دوست راز کی بات بتائے نا تو ہم اپنے بہترین دوست کے آگے اس کا تذکرہ کر دیں، یار اگے نہ دسی، میں تینوں دس رہا، تیرے نال تے خاص قسم دا تعلق ہے نا، تو میرا جگری یار ہے۔ وہ بھی آگے کسی اور اپنے جگری کو بتا دیتا ہے، وہ بھی تاکید کرتا ہے، یار آگے نہ بتانا، میں تجھے بتا رہا ہوں، تو میرا خاص یار ہے نا، دوست ہے نا، اور شام تک پورے محلے میں بات پہنچ جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے نا، تو دل میں سوچتے ہیں یہ ان کا مسلمان ہونا یہ کافروں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اب کہتے ہیں ان کافروں کو تکلیف ہونی چاہیے، انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سوچتے ہیں کیا کیا جائے۔ اس دور کے اندر کوئی بریکنگ نیوز دینے والے چینل تو تھے نہیں، لیکن رپورٹر تھے۔ ذہن میں آیا فلاں بندہ جو ہے نا، اگر اس بندے تک یہ بات پہنچ جائے تو پھر شام تک پورے مکے کے ہر گھر میں یہ خبر پہنچ جائے کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس گئے، اسے کہنے لگے، یار میں ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ، مگر بتانا نہیں کسی کو۔ وہ کہتا جناب تمہیں پتہ ہی ہے میں کسی نے دسنا، یہی کہتے ہیں نا جی، آپ کو پتہ ہی ہے میں نے کس کو بتانا ہے۔ پھر اسے پکا کرنے کے لیے، میں ایک راز کی بات تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آگے نہیں بتانا۔ کہنے لگا جی جناب میں نہیں بتاؤں گا کسی کو، آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ کہتے ہیں آہستہ سے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہاں سے نکلے، اس نے ایک دروازہ کھڑکھڑایا، باہر نکلے، وہ پتہ چل رہا جی عمر مسلمان ہو گیا جی۔ اگلا دروازہ، وہ پتہ چل رہا جی عمر مسلمان ہو گیا جی۔ شام تک مکے کے ہر گھر میں یہ خبر پہنچ گئی۔ ہم نے ایسا نہیں بننا۔ اگر ہم نے ایسا کیا، کسی نے کوئی راز کی بات ہم سے شیئر کی، ہم نے آگے پہنچا دی، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اس پر انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بھی بیان کیا جائے گا۔ ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔